نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم۔ سب سے پہلے قابل احترام محترم جناب ممتاز محقق ڈاکٹر ریاض مجید صاحب، ادارہ چمنستان حمد و نعت کے روح رواں جناب طاہر سلطانی صاحب، اور محترم اور محتشم ڈاکٹر پروفیسر سہیل شفیق صاحب، اور یہاں پہ جتنے اہل علم و دانشور حضرات موجود ہیں، اور اب تمام حاضرین طلباء اور طالبات کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب طاہر سلطانی صاحب اور ڈاکٹر سہیل شفیق صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو کہ انہوں نے حمد و نعت کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اللہ رب العزت تمام کو برکات اور فیوز سے مستفیض فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل، مجھے یہ بہت خوشی یہاں محسوس ہو رہی ہے کہ کراچی یونیورسٹی کے اندر ایک مرتبہ پھر عالمی حمد و نعت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ ابھی چند ایام قبل ایک پرائیویٹ یونیورسٹی کے اندر ایک ویلکم پارٹی رکھی گئی، جس کے اندر طلباء اور طالبات کو ویلکم پارٹی کے نام پر شیطان اور الومناٹی کی طرف راغب کیا گیا اور اس سے متعارف کرایا گیا۔ گویا طلباء اکرام کو شیطان کی عبادت کی طرف ابھارا گیا، لیکن الحمدللہ عز و جل یہ کراچی یونیورسٹی کا اعزاز ہے اور ادارہ چمنستان حمد و نعت کا یہ ایک اعزاز ہے کہ آج کراچی یونیورسٹی میں کہ جہاں پر اس وقت ملک پاکستان کے اندر فیمنزم، سیکولرزم اور اس کے علاوہ ایتھیزم پھیل رہا ہے، ان تمام فتنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے عقیدہ ختم نبوت اور فلسطین جیسے حساس موضوعات پر گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اس پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جب ہماری یونیورسٹیز کے اندر اس طرح کے کلچر اور فیسٹیول کے نام پر طلباء کو بے حیائی کی طرف ابھارا جائے گا تو آپ امیجن کیجئے کہ پھر ہماری یوتھ کہاں پر جائے گی؟ بے حیائی کی طرف ہی اوبویسلی سی بات ہے کہ جائے گی، لیکن جب ہماری یونیورسٹیز کے اندر اس طرح کے پروگرامز منعقد ہوں گے تو پھر انشاءاللہ عزوجل جہاں پر اینٹی اسلام لوگوں کا غلبہ ہو رہا ہے وہاں پر انشاءاللہ عزوجل ہم لوگ ہی غالب ہوں گے، کیونکہ جب ہمیں اس چیز سے آگاہی فراہم ہوگی کہ جب ہم عقیدہ ختم نبوت اور ایسے موضوعات پر گفتگو کریں گے، جو کہ موضوع عقیدہ ختم نبوت ہے، انشاءاللہ عزوجل میں اس پر گفتگو شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت یہ ضروریات دین میں سے ہے، اور ضروریات دین اسے کہتے ہیں جو گنوانے میں تو الگ الگ ہیں مگر قبولیت کے درجے میں ایک ہی حیثیت رکھتے ہیں، جیسے اللہ عز و جل کی توحید، نبی کریم علیہ السلام کی رسالت، سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام، قیامت اور سابقہ کتب پر ایمان لانا، یہ سب ضروریات دین میں سے ہے۔ اور ضروریات دین میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوڑی جائے تو اللہ کی بارگاہ میں ساری چیزیں نامقبول ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا پتہ یہ چلا کہ جس طرح الوہیت میں اللہ کو واحد اور سمجھ جاننا اور اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، ٹھیک اسی طرح رسالت میں نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی اور آپ کے ختم نبوت کو جاننا اور اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ اور اللہ رب العزت نے ویسے تو قرآن مجید کی تقریباً 150 آیات سے اشارتاً صراحتاً یا استدلالاً اپنے محبوب کی عقیدہ ختم نبوت اور خاتم النبیین ہونے کی عظمت کو بیان کیا، مگر خاص نص قطعی کے ساتھ سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، بعثت انا والساعۃ کہاتین، یعنی آپ نے کلمے کی انگلی اور بیچ والی انگلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے نزدیک ہے، بیچ میں کوئی نیا نبی، رسول، کتاب اور شریعت نہیں، کیونکہ انا خاتم النبیین لا نبی جوادی، ترمذی شریف، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یعنی عقیدہ ختم نبوت یہ وہ عقیدہ ہے جو نبی کریم کی آمد کے بعد نبوت اور رسالت کے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ اب قیامت تک کوئی نیا نبی، رسول، کتاب اور شریعت ہرگز نازل نہیں ہو سکتی۔ اب آئیے میں کچھ عقلاً طور پر یہ بتاتا چلوں کہ عقیدہ ختم نبوت عقلی طور پر بھی کس طرح قرآن نے واضح فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔
اب جب دین ہی مکمل ہو گیا، کیونکہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام جو تشریف لاتے وہ اس لیے لاتے یا تو جو نئی شریعت لے کر آتے یا دین کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو جاتا اس کی اصلاح کے لیے تشریف لاتے، لیکن نبی پاک کا دین تو وہ دین ہے جس کو خود خدا نے ہی مکمل کر دیا۔ اب جب نئے دین کی ضرورت نہیں تو نیا نبی کیسے آ سکتا ہے؟ لہٰذا اللہ رب العزت نے نبی کریم کے تکمیل دین کا اعلان کر کے بھی عقلاً بھی آپ کے خاتم النبیین ہونے کی عظمت کی وجہ کو بیان کر دیا، اور یہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ اور اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ جو آپ پر ایمان لاتے ہیں اور وہ لوگ جو آپ پر نازل کردہ کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اب ادھر ایک قابل غور بات ہے، آپ پر نازل کردہ کتاب قرآن اور آپ سے سابقہ کتب پر تو ایمان لانے کا کہا اللہ نے، لیکن آپ کے بعد کسی نئی کتاب پر ایمان لانے کا نہیں کہا۔ گویا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی ختم نبوت کو اس طریقے سے بھی اجاگر فرمایا۔ اور آخری آیت سے جو میں استدلال کروں گا وہ یوں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ نبی کریم کو اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کی طرف اور تمام عالمین کی طرف نبی بنا کر بھیجا، یعنی الناس اور للعالمین کی طرف اشارہ کر کے مقصود ساری کائنات اور تمام عالمین کی طرف یہ بتانا مقصود ہے کہ یہی جو نبی ہیں نبی کریم یہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور قیامت تک نبی رہیں گے۔ اب آخری بات، اب غور کیجئے کہ جب کوئی واضح طور پر قرآن اور حدیث میں ایک چیز بیان ہو گئی، اب اس کو انبیاء اکرام نے بھی اس طرح بیان کیا کہ پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام جب آتے تو وہ یہ بات بیان کرتے کہ ہمارے بعد جو نبی آئیں گے ان پر ایمان لانا ہے، اور وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتا دیں کہ اور خاص نبی کریم کے حوالے سے بشارت دینا، لیکن نبی پاک نے اپنے بعد کسی نئے نبی آنے کی بشارت نہیں دی، بلکہ ترمذی شریف کی حدیث کے مطابق ان جھوٹیان مدعی نبوت کا کافر، دجال اور باطل ہونا ثابت کر دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح خود بھی اپنی ختم نبوت کو بیان کیا۔ کیونکہ یہاں پر اسلامک ہسٹری اور کیونکہ آپ سب ہسٹری کے سبجیکٹ پڑھتے ہیں تو اس حوالے سے میں ایک بات عرض کرتا چلوں، اگر میں تاریخ کا مطالعہ کریں ہم تو تاریخ کی طرف نظر دوڑائیں تو ختم النبیین ہونے کی عظمت کو بہت سے لوگوں نے بیان کیا، لیکن ایک خاص بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے جو سب سے پہلے محافظ ہیں وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ اس طرح کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم کی آیت کے تحت لکھا کہ نبی کریم نے اپنے بیٹوں کی قربانی کی صورت میں سب سے پہلے خود خاتم النبیین ہونے کے محافظ کا کردار ادا کیا، وہ اس لیے کہ یہ بنی اسرائیل کا ایک اجرا تھا کہ جب کوئی نبی آتا تو اس کے بعد ان کا بیٹا نبی ہوتا، لیکن نبی پاک نے اپنی بیٹوں کی قربانی دے کر یہ بات ثابت کر دی کہ میں ہی آخری نبی ہوں، لہذا سب سے پہلے محافظ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ختم نبوت کے ہیں۔ اور اگر تاریخ کی طرف نظر دوڑائیں تو کبھی حبیب بن زید مسیلمہ کذاب کے دربار میں شہید ہو کر عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرتے نظر آتے ہیں، تو کبھی اسود انسی کے دربار میں مسلم خلانی آگ میں ڈال دیے جاتے ہیں، کبھی آپ کے ختم نبوت اور خاتم النبیین ہونے کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے صدیق اکبر 1200 صحابہ کو یمامہ کی طرف بھیجتے دکھائی دیتے ہیں، تو کبھی آپ کے ختم نبوت اور خاتم النبیین ہونے کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے امام پیر مہر علی شاہ مرزا غلام قادیانی کو مناظرے کا چیلنج دیتے دکھائی دیتے ہیں، تو کبھی آپ کی ختم نبوت اور خاتم النبیین ہونے کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے امام ربانی جیل میں جاتے دکھائی دیتے ہیں، تو کبھی آپ کی ختم نبوت اور خاتم النبیین ہونے کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی پارلیمنٹ پاکستان میں قادیانیوں کو آئینی طور پر غیر مسلم قرار دلواتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی یہ ہے عقیدہ ختم نبوت، یعنی جب اللہ، اس کے رسول، صحابہ کرام، مشائخ اعظام سب نے عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دیا اور خود پیغام دیا یہ کہ یہ فیصلہ ہے اپنا، یہی بات ہے آخر ہے ختم نبوت کے لیے جان بھی حاضر۔ آج ضرورت اس عمل کی ہے، مجھے آپ کو ہم سب کو اپنا یہ کردار ادا کرنا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کو پابند دہل بیان کریں۔ پاکستان میں اس وقت جو قادیانی سازش کر رہے ہیں ہمیں ان کے اگینسٹ کھڑے ہونا ہے اور یہ شعور بیدار کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں۔ فتح باب نبوت پہ لاکھوں سلام، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ اور آخر میں کیونکہ فلسطین کے حوالے سے بس ایک بات عرض کرتا چلوں، انشاءاللہ اہل علم اس پر گفتگو روشنی ڈالیں گے، گفتگو فرمائیں گے، روشنی ڈالیں گے۔ فلسطین کے حوالے سے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں
اگر ہم غور کریں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. جسم کے اگر کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کا درد پورا جسم محسوس کرتا ہے. آج ضرورت اس امر کی ہم سب اپنے آپ کو خود کی ضمیر کی عدالت میں کھڑا کریں اور خود سے یہ سوال کریں ہم نے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے, کشمیر کے مسلمانوں کے لیے, غزہ کے مسلمانوں کے لیے, برما کے مسلمانوں کے لیے کیا کردار ادا کیا. میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ بائیکاٹ کریں, بیکاز ایوری ون ہیز آن رائٹ آن اوپینین, آپ بائیکاٹ کریں یا نہ کریں, لیکن ہم اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں نا کہ جب ہم کھانا کھائیں تو یہ محسوس کریں درد کہ آج تو ہم یہاں پہ لذیذ کھانے کھا رہے ہیں, وہاں کشمیری اور فلسطینی مسلمانوں کو یہ روٹی بھی میسر نہیں. جب ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو اس کیفیت کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ میری بھی ماں ہے, میری بہنیں, میرے بھائی وہاں پر موجود ہیں, ان پر ظلم و ستم کی آندھی چلائی جا رہی ہے, ہم ان کے لیے اس کیفیت کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تو ان کو نصرت اور فتح عطا فرمائے. اور یہی بات کو ہم بیان کرتے ہوئے جب دعا کریں گے تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ اللہ ہماری دعائیں کو قبول فرمائے گا. اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا, وہ یہ کہ اس وقت عقیدہ ختم نبوت یہ ایسا معاملہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ ایسا واقعہ ہے, معاملہ ہے کہ اگر ہم غور کریں مسلمان ہونے کے لیے فقط اللہ کو ایک ماننا ضروری نہیں, یہودی بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں. اور آج میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا جس میں مجھے پتا چلا کہ عیسائیوں کا ایک طبقہ یونیٹیرین یہ ڈیولپ ہو چکا ہے جو عقیدہ توحید کا علم بردار ہے. جی ہاں, ٹرینیٹی یعنی عقیدہ تثلیث کا منکر ہے اور عقیدہ توحید کا علم بردار ہے, لیکن مسلمان نہیں. گویا رب نے مسلمان ہونے کی کنڈیشن یہ رکھی ہے کہ خدا کو تو ایک مانو لیکن باواسطہ ہے میرے نبی کی ختم نبوت کے ایک مانو. لہٰذا جو ختم نبوت کو مانے گا اور اللہ کو ایک مانے گا وہی مسلمان کہلانے کا حقدار ہے. تو ختم نبوت کے لیے تیار رہیں اور فلسطین, کشمیر اور برما کے مسلمانوں کے لیے خوب دعائیں کریں. ایک بار پھر جناب ڈاکٹر سہیل شفیق صاحب, ڈاکٹر ریاض مجید صاحب اور طاہر سلطانی اور ان کے تمام رفقا کو بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ خراج تحسین اور سلام پیش کرتا ہوں کہ اس پرفتن دور میں اس مبارک محفل کا انعقاد کیا. اللہ رب العزت سب کو دراز عمر بالخیر نصیب فرمائے, سب کا سایہ خیر و عافیت کے ساتھ ہم پر قادر قائم و دائم فرمائے اور آج کی اس کانفرنس کی فیض و برکات ہم سب کو نصیب فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.